السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس چیز کو اسٹڈی کریں گے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ کائنڈلی اس چیز کو اینالائز کر دیں کہ آگے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ ڈائریکشن کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ پاکستان میں اکنامک ریسیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، جو کہ تقریباً 3 سے 6 مہینے تک رہنے کی امید ہے۔ جبکہ اگر اکنامک ریسیشن کو دیکھا جائے تو جیسا کہ عبوری حکومت بننے والی ہے، تو آگے بجٹ کون بنائے گا، کیسے سب کچھ ہوگا، کتنا ان کا اختیار ہوگا، ان سب چیزوں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے ہی IMF نے اپنا پیکیج رول بیک کر لیا ہے، جس کی وجہ سے فورن ریزروز پاکستان کے بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور دن بدن ڈالر پاک روپیز کے اگینسٹ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ڈالر اپریشیٹ کرتا ہے جیسا کہ کر رہا ہے اور امید ہے جلد ہی 200 روپے کو کراس کر جائے گا، تو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ کسی حد تک سولو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ایکسپورٹس سستی اور امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی۔ جب امپورٹس مہنگی ہوں گی تو اوویسلی جو کنسٹرکشن مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے اس کی قیمتیں بھی انکریز کر جائیں گی، تو کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک پہلے بھی بہت ہٹ لگ چکی ہے اور مزید اس سیکٹر کو ہٹ لگ سکتی ہے۔ جو ڈیولپرز گھر یا فلیٹس بلڈنگز بنا کر بیچتے ہیں، ان کا بزنس بہت حد تک پہلے بھی سٹک ہوا پڑا تھا، اب مزید سٹک ہونے کے چانسز ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیٹرول پرائسز بہت انکریز کر گئی ہیں اور ڈالر کا ریٹ مزید انکریز کرنے کی وجہ سے پیٹرول مزید مہنگا کرنا پڑے گا، تو اس سے ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر تیسرا فیکٹر دیکھا جائے، اس مہنگائی کو ان سب فیکٹرز کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، جو کہ فی الحال آ رہی ہے۔ رمضان فیکٹر بھی ہے، رمضان میں بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو جو کور انفلیشن ہے، فوڈ اور فیول جو ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن، ان دونوں کی پرائسز بہت زیادہ انکریز ہونے والی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ انکریز کر سکتی ہے حکومت۔ اور اگر انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹس میں چلا جاتا ہے، یعنی 10، 11، 12، 13 یا 14 تک بھی چلا جاتا ہے، تو ایک لحاظ سے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ لونز ہیں یہ بہت ایکسپینسو ہو جائیں گے، کیونکہ 10 سے اوپر اگر یہ چلے جاتے ہیں تو 5% پہ عوام کو لون دینا، سمجھ لیں ایک لحاظ سے اپنی معیشت خود ہی تباہ کرنے کے برابر ہوگا۔ اور جیسا کہ میں پچھلی 1-2 ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں جو مارکیٹ ڈائریکشن سے ریلیٹڈ تھیں، کہ یہ پروگرام زیادہ عرصے چل نہیں سکتا اگر ان کے انٹرسٹ ریٹس انکریز نہ کیے جائیں، کم از کم 5% سے انکریز کر کے 7-8% یا اس طرح مزید انکریز کر دیں، تب یہ فیزیبل ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ اس کے علاوہ IMF نے بھی اس پروگرام کو رول بیک کرنے کا بولا ہے، جو کہ حکومت نے رول بیک نہیں کیا تھا۔ تو اگر اسے رول بیک کر دیا جاتا ہے یا اس کے انٹرسٹ ریٹ اس کا انکریز کر دیا جاتا ہے تو اوویسلی ڈیمانڈ بھی انکریز ہوگی، لیکن اس کا زیادہ امپیکٹ جون کے بعد آنے کا چانس ہے، جولائی کے بعد سمجھ لیں آنے کا چانس ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی رمضان کے بعد عید کے 2 سیزنز آئیں گے، ایک عید الفطر آئے گی، پھر عید الاضحیٰ آئے گی، جس میں اوورسیز آئیں گے، اور موسٹلی اوورسیز آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں،
جانے سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرچیز کر کے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پیسے واپس نہیں لے جا سکتے، واپس نہیں وہاں پر رکھنا چاہتے۔ اور ابھی بھی بہت سی لوکیشنز ایسی ہیں جو کہ انہیں اٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، کراچی میں ملیر ایکسپریس وے جس ایریے کی سراؤنڈنگ میں بن رہا ہے اور جس ایریے کو جس سوسائٹی کو بینیفٹ اس سے ہوگا، وہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسری تیسری جگہوں پر انویسٹمنٹ آئے نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح لاہور میں رنگ روڈ کا ساؤدرن لوپ 3 اور 4 یہ بن جاتے ہیں تو یہ ایریا ہاٹ فیوریٹ ہوگا انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اور اسلام آباد میں مارگلہ ایونیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹریفک رواں دواں ہو جاتی ہے تو زون 2 ہاٹ فیوریٹ ہوگا۔ اور زون 2 کے ساتھ ہی اب رنگ روڈ راولپنڈی والا جو ایریا ہے یہ ہاٹ فیوریٹ ہوگا، کیونکہ اس ایریے میں بہت کم ریٹس ہیں ابھی بھی، اور فیوچر میں تقریباً 2 3 یا 4 سال جب بھی رنگ روڈ راولپنڈی اس ایریے میں بن جاتی ہے تو مین ٹرانسپورٹ مین ٹریفک اسلام آباد راولپنڈی کی زون 2 موٹر وے اور رنگ روڈ راولپنڈی سے گزرنی ہے۔ تو اس کے بے شک ریسیشن آئے، بے شک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو، اس ایریے میں فی الحال ریٹ سٹرونگ رہے گا، اور یہاں کی انویسٹمنٹ اگر گرو نہیں بھی کرتی تو گرنا مشکل ہوگا۔ جبکہ اگر گلبرگ وغیرہ کو دیکھیں یا اس کے علاوہ دوسرے ایریاز کو دیکھیں راولپنڈی اسلام آباد میں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، تو وہاں کی زون 1 دیکھ لیں، وہاں کے ریٹس تھوڑا ڈپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ڈپ کب کھائیں گے؟ فوراً جلدی ڈپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ ابھی جتنے بھی انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنی پراپرٹی فی الحال ہولڈ کی ہوئی ہے اور وہ لوگ سچویشن دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابھی لو کاسٹ ہاؤسنگ لونز بھی ملنے لگے ہوئے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نئی سوسائٹیز کو این او سیز نہیں ملے، جس کی وجہ سے سپلائی ابھی بھی لمیٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی وجہ سے سرگرمی تھوڑی ریڈیوس ہوئی ہے، لیکن ان 2 عیدوں کے درمیان انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے یہ انکریز ہونے کا چانس ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جب کنورژن کرائیں گے اپنے فورن ایکسچینج کی تو انہیں زیادہ اماؤنٹ ریسیو ہو سکتا ہے، اور وہ زیادہ اماؤنٹ یہاں پر جو سیف سائیڈز ہیں رنگ روڈ راولپنڈی کی مرگلہ ایونیو والی سائڈ پہ، زون 2 وغیرہ ہو گیا ایئرپورٹ کی سائڈ وغیرہ پہ، وہاں پر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ زون 1 میں ڈی ایچ ایز میں جتنے بھی دیکھ لیں ریٹس کافی انکریز ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک وقت آیا تھا جب گلی محلے کے پلاٹس کی بھی قیمتیں انکریز ہو رہی تھیں، ملٹی پلائی ہو رہی تھیں، وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ پہلے آسانی سے کلائنٹ مل جاتا تھا، اب آسانی سے کلائنٹ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ سو انویسٹر اپنی ہولڈنگز کو ہولڈ کرنے کے چکر میں ہوگا، وہ کم از کم اسے ہولڈ کر لے گا۔ لیکن جو لارج انویسٹرز ہیں جنہوں نے 100 200 1000 فائلز لے کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے، وہ سوسائٹیز یا ان کی فائلز وہ ڈپ کھا سکتی ہیں اور ان انویسٹرز کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جبکہ چھوٹے انویسٹرز جن کے 2 3 پلاٹس ہیں وہ آرام سے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ کیش کی جتنے بھی پلاٹس ہیں ان میں ڈپ زیادہ لگ سکتا ہے، جبکہ جو فائلز ابھی انسٹالمنٹ پہ ہیں وہ سمجھ لیں 4 یا 5 سال کی اگر انسٹالمنٹس ہیں تو اس دوران کنڈیشن پھر چینج ہو سکتی ہے۔ تو نئی سوسائٹیز ڈیولپمنٹ پر زور رکھیں گی، این او سیز اوبٹین کر لیں گی، یا کم از کم ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو ایلوکیشن کر دیں گی ان کے پلاٹس کی، وہاں پر انویسٹمنٹ ملٹی پلائی ہوگی۔ اور لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے، ایسا نہیں کہ شہر سے 40 50 60 یا 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہو
تب بھی وہ سوسائٹی چل سکتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں۔ جبکہ ایسی سوسائٹیز جہاں پر اینڈ یوزرز زیادہ آتے ہیں، فور ایگزامپل بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی مثال لے لیتے ہیں، وہاں پر اینڈ یوزرز زیادہ آتے ہیں جو گھر بنواتے ہیں یا بنا بنایا گھر لے کر رہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی سوسائٹیز میں بھی ریٹس کو زیادہ فرق نہیں لگے گا۔ کسی ملک میں انفلیشن ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، تو لوگوں کی ایک لمیٹڈ انکم ہوتی ہے۔ اس انکم میں ایکسپینس ریشو جب بڑھ جاتا ہے تو وہ لوگ کہیں انویسٹ نہیں کر سکتے، ان کی سیونگ زیادہ نہیں ہوتی اور وہ انویسٹ زیادہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اوبویسلی یہ کرائسس آ سکتا ہے، ڈیمانڈ ریڈیوس ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ 2007 اور 2008 میں امریکہ میں سب پرائم مورگیج کرائسس جو آیا تھا، اس میں یہی ہوا تھا کہ انسٹالمنٹس لوگوں نے پے کرنی تھیں، مورگیج پہ گھر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، لیکن پرابلم یہ تھی کہ مہنگائی اتنی زیادہ انکریز کر گئی تھی کہ وہ اپنے بلز پے کرنے میں ساری سیلری ان کی کنزیوم ہو جاتی تھی، اور وہ جے پی مورگن وغیرہ جیسے انسٹیٹیوشنز ہو گئے جو کہ آگے مورگیج پہ پرووائڈ کرتے ہوتے تھے، انہیں انسٹالمنٹس نہیں دے سکتے تھے، ان کی کیش فلو اچانک ڈسٹرب ہوئی تھی اور بہت بڑا فائنینشیل کرائسس آیا تھا۔ تو اسی طرح ہر دفعہ جب ریسیشن ہوتا ہے، جب انفلیشن ریٹ انکریز ہوتا ہے، تب لوگوں کے ایکسپینسز انکریز ہوتے ہیں اور وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اور تھوڑا بہت جو پیسہ ان کا ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو وہ سیونگ سرٹیفکیٹس یا سیونگ اکاؤنٹس میں رکھ لیتے ہیں، جس پہ بیٹھے بٹھائے انہیں 8، 10، 12% ہوتی رہتی ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ جب دوسری عید ہو جائے گی، سپٹمبر کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی یہ ٹھنڈ آ جاتی ہے، اوورسیز انویسٹرز واپس چلے جاتے ہیں، اور اس وقت تک اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر سے کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا ریٹ انکریز کر دیا جاتا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے، وہ باقی سب فیکٹرز کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ڈیمانڈ میں کمی آ سکتی ہے۔ ڈیمانڈ میں کمی کے بعد انویسٹر جب تھکنا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر کسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ تو 2، 3، 4، 5 سال تک ہولڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا چولہا گھر کا اسی کام سے چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہولڈنگ کو بیچیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اپنے گھر میں پیسے لے جا سکیں گے۔ تو وہ لوگ جب بیچنا سٹارٹ ہوں گے، بائر کم ہوگا مارکیٹ میں یا ختم ہو چکا ہوگا، اس کے بعد ریٹ یعنی سپٹمبر یا اس کے بعد ریٹ ڈکلائن پہ جا سکتا ہے، اور اگر ان الیکشنز کو بھی کھینچا جاتا ہے، یہ آگے تک جاتے ہیں، فور ایگزامپل 90 دن کے بجائے 180 جو دن لگ جاتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے بجائے 6 مہینے لگ جاتے ہیں، تو پھر بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے مارکیٹ ڈکلائن پہ آ سکتی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا ایک رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ملک میں ریسیشن ہوتا ہے، کوئی بھی کیٹاسٹروف ہوتی ہے، یعنی کوئی آفت آ جاتی ہے، آسمانی آفت، کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور کبھی بھی وار ہوتی ہے، تو اس میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بہت بری طرح ایفیکٹ ہوتی ہیں، اور اس ٹائم کوئی ایک بھی فیکٹر ہو تو ایفیکٹ پڑنا ہے، لیکن اس ٹائم 4 میں سے 2 فیکٹرز ہیں، ایک الیکشن کا فیکٹر ہے اور دوسرا ریسیشن کا فیکٹر ہے۔ اچھا، اب وے فارورڈ کیا ہے کہ اگر ریسیشن آ جاتا ہے، ریٹ ڈکلائن کر جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے جو لوگ نکل جاتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اس قسم کی انویسٹمنٹ میں سے نہ نکلیں جس کے آگے گرو ہونے کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ 2015 سے 18 کے درمیان جب ریئل اسٹیٹ
ٹوٹلی ڈکلائن پر تھی۔ اس وقت بھی بہت سی سوسائٹیز ایسی تھیں جہاں پر ریٹس انکریز ہوئے تھے اور اچھے خاصے انکریز ہوئے تھے، اور یہ ٹوٹلی ریٹس ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ایسے کسی ایونیو میں ہے یا ایسی کسی سوسائٹی میں ہے تو ہولڈ کرنا ہی عقل مندی ہوگی۔ لیکن فار ایگزامپل اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ بیچ کے ان کیش ہو جاتے ہیں تو جب یہ ریسیشن سٹارٹ ہوگا، ریٹس ڈکلائن کریں گے، تب آپ کم سے کم ریٹس پہ مزید بائنگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ اپ اینڈ ڈاؤن کی سائیکل چلتی جاتی ہے، اور اس اپ اینڈ ڈاؤن سائیکل سے ہی آپ کو ارن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اوپر جا کر جب یہ کرو اوپر جاتا ہے تھوڑا عرصہ ادھر ٹھہرتا ہے ٹاپ پر، جسے پیک کہتے ہیں، پھر اس کی موومنٹ ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے، اور جو ریٹس پر میجورٹی جو پرچیز کرے گی وہی فائدہ اٹھائے گی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، 92، 93، 96، 97 میں جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے، اس وقت PECHS وغیرہ میں بڑے بڑے گھر لوگ کوڑیوں کے داموں بیچ کر باہر کے ملک میں شفٹ ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے کوڑیوں کے دام پر وہ پلاٹس پرچیز کیے تھے، آج ان کی مالیت، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی آپ سمپلی بیچ کر انہیں اپنی لائف سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ریسیشن بھی آتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ہولڈ بھی کرتے ہیں آپ کی ہولڈنگ ڈکلائن پہ چلی جاتی ہے، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس نے اچھی سوسائٹی ہے تو اوپر آ جانا ہے، اور اگر ریسیشن بھی آ جاتا ہے آپ مزید سوسائٹیز کم ریٹ پہ بائی کر لیتے ہیں تو یہ کل آپ کے پورٹ فولیو کو مزید ریٹ آف ریٹرن اس کا انکریز ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی انویسٹمنٹ کی دنیا میں ایک کہاوت ہے، جب سڑکوں پہ خون پھیلا ہوا ہو اس وقت کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ریٹرن دیتی ہے آپ کو۔ تو ضروری نہیں سڑکوں پر خون ہی ہوگا، اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ جب بھی پرابلمز ہوتی ہیں، جب ریٹ گرتے ہیں تو اس وقت آپ نئی پوزیشنز لے سکتے ہیں۔ موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں جب ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں اس وقت وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط اسٹریٹجی ہے۔ جہاں تک رنگ روڈ راولپنڈی کا تعلق ہے، اس سائڈ سے آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بالکل سیف ہاتھوں میں ہے، اس نے بننا ہی بننا ہے، اور جن کی ریکوائرمنٹ ہے انہی کے ہی ہاتھوں میں پروجیکٹ ہے اس کا۔ اس کے گرد جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ کوڑیوں کے داموں پہ ان کے ریٹس ہیں، ابھی صرف DHA فیز 3 کو ہٹا دیں، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن میں بھی اگر 5 مرلہ آپ دیکھیں 30-35 لاکھ کے اراؤنڈ ریٹ ہے اس کا، بلکہ اس سٹینڈرڈ کی سوسائٹیز آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتی اتنے کم ریٹس کے اوپر۔ جہاں تک بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا ہے، اکثر سننے میں آتا ہے کہ ان کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے یا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو روز گارڈن زون 2 سے آگے کبھی نکلے نہیں ہیں، اگر نکلے بھی ہیں پریسنٹ 6 کا جو تھوڑا بہت ڈیولپڈ ایریا ہے وہاں تک ہی آئے ہیں، یا پھر کبھی تھوڑا آگے چلے بھی گئے ہیں تو پریسنٹ 1 کا جو تھوڑا بہت ایریا ڈیولپڈ ہے وہاں تک ہی ہیں۔ اس سے آگے اگر یہ پریسنٹ 3 پہ جائیں، پریسنٹ 4 کی لینڈ پہ جائیں، پریسنٹ 5 کی لینڈ کے اوپر جائیں تو بہت بڑا ایریا انڈر ڈیولپڈ ہے، جو اگلے 1-2 سال کے اندر یا 2-3 سال کے اندر ڈیولپڈ کے زمرے میں آ جائے گا، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی وہاں پر۔ اسی عرصے میں اگر رنگ روڈ بھی یہاں سے کراس کر جاتی ہے تو قیمتیں کافی اوپر جا سکتی ہیں یہاں پہ، باقی ہر جگہ پہ ریٹس نیچے آ رہے ہوں گے اور اس ایریے میں انویسٹمنٹ شفٹ ہو رہی ہوگی۔ چلیں یہی میری آج کے لیے ایڈوائس تھی دوستوں کو، اچھی جگہ پہ اچھی لوکیشن پہ انویسٹمنٹ رکھیں، آپ ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو، ابھی گرنے کا چانس نہیں ہے لیکن سپٹمبر کے بعد گرنے کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے۔ ریٹ گر جاتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گرے ہوئے ریٹس کے اوپر مزید انویسٹ کر کے آپ کاسٹ کو ایوریج آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایوریج کرنے کی ضرورت نہیں، ہر اکنامک سائیکل میں
کرسٹ اینڈ ٹرف آتے رہتے ہیں، یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ ان اپس اینڈ ڈاؤنز کو ہی اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے آپ لوگ اچھی انکم کما سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر حکومت گرتی ہے یا گرائی جاتی ہے تو ایک جھٹکا ریئل اسٹیٹ کو لگنا ہے، تو وہ جھٹکا لگ رہا ہے، رمضان تک رہے گا۔ اس کے بعد تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی آنے کا چانس ہے، کیونکہ عید سے پھر بائنگ سٹارٹ ہو جائے گی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی طرف سے۔ یہ سب اس ایزمپشنز پہ ہیں کہ آگے پولیٹیکل سچویشن بیٹرمنٹ کی طرف جانا سٹارٹ ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔